السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلے سبق میں پڑھائی گئی دونوں صورتیں یاد کر لی ہوں گی۔ آج ہم اس سبق میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی بکلیٹ کا صفحہ نمبر 180 اپنے سامنے کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، جس کو ہم حقوق اللہ بھی کہتے ہیں۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بے شمار نعمتیں دیں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، احکام دیے تاکہ ہم زندگی کو صراط مستقیم پر چلا سکیں۔ اب اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ احکام یہاں پر حکم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کام کرنے کے لیے حکم بھی دیا ہے تاکہ ہم زندگی کو صراط مستقیم پر چلا سکیں۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا رستہ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر صراط مستقیم پر چلنا ہے تاکہ ہم زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مطلب ہے کہ ہمارے فرائض، جو ہمارے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، تو ہمیں تمام فرائض کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پورا کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کر سکیں۔ ان احکام پر عمل کرنا ہم سب پر اللہ کا حق ہے۔ عمل کرنا مطلب ماننا، ان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکامات کو ماننا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دین اور دنیا کی تمام ضروریات مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ خصوصی طور پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نوازا کا مطلب ہے کہ عطا کیا ہے، جس کا شمار مشکل ہے۔ شمار کا مطلب ہے یہاں پر گننا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں کہ ان کو گننا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا۔ رہنمائی کا مطلب ہے ہدایت کرنا، تاکہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں۔ انہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ کے ان احکام کو صحیح طریقے سے اور بھرپور انداز سے ماننے کا نام ہی بندگی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو صحیح طریقے سے مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اس کا نام ہی بندگی ہے۔ بندگی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ بندگی کا سلیقہ کا مطلب طریقہ ہمیں تب ہی آ سکتا ہے جب ہم یہ جانیں کہ حقوق اللہ کیا ہیں۔ جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں تو ہمیں بندگی کا سلیقہ، بندگی کا طریقہ نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں اس کو جاننا ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ تو اللہ کے حقوق وہ ہیں جو ہمارے فرائض ہیں، جس کو ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق پورا کرنا ہے۔ اور ان کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے ہم حقوق اللہ کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس رب کے حقوق کو پہچانیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جاننا ہے، ان کو پورا کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اس ذات و صفات کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے چند حقوق بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ہمارے بہت زیادہ فرائض ہیں اس کے مطابق، جس کو ہمیں پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ یہاں پر ہم چند حقوق کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا۔ سب سے پہلا حق کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ واحد ذات کا حامل ہے، کوئی اس جیسا نہیں، وہ اکیلا ہے، سب قدرت اس کے پاس ہے۔ اس میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شریک کا مطلب اس جیسا، وہ واحد مکمل ذات ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سب قدرت اس کے پاس ہے۔ قدرت مطلب طاقت، ہر کام کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسرا حق کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا۔ صفات کا مطلب ہے خوبیاں۔
صفات کا مطلب ہے خوبیاں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ خوبیاں، یہ صفات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا بھی حقوق اللہ ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حق پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو یقین سے مانا جائے تاکہ وہی سب کا خالق و مالک ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں کو، تمام صفات کو یقین کے ساتھ مانیں کہ ہاں وہی ایک خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ہر چیز پر اسی کی وہی قدرت والا ہے، ہر چیز کا نظام وہی چلانے والا ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق پورا کر رہے ہیں۔ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، یکتا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں وہ واحد ہے، اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب آپ نے اپنی بکلیٹ کا اگلا صفحہ کھولنا ہے، صفحہ نمبر 179۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا اگلا حق بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی دوسری مخلوق کو۔ مطلب کہ ہمیں اس بات کو ماننا ہے، اس حق کو ادا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو اس جیسا نہیں کہنا۔ شریک کا مطلب ہے اس جیسا کسی اور کو نہیں کہنا، اور نہ کسی نبی کو، یہاں تک کہ کسی نبی، کسی ولی، کسی دوسری مخلوق کو بھی اس جیسا نہیں کہنا۔ صرف ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہر قسم کی عبادت کو صرف اسی کے لیے خاص کیا جائے، مطلب کہ اسی کے لیے مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا، سب اس کی عبادات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج ادا کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں۔ اگر ہم ان سب کو پورا کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ان سب کے علاوہ قرآن مجید میں جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان کاموں کو نہ کریں۔ ہماری ایک دوسرے سے محبت اور نفرت صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے ہو۔ مطلب کہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے ہمیں ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا حق پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے سے محبت اور نفرت بھی اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ہو، اس کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ہر کام کرنا ہے۔ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہے۔ تو ہمیں صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ حلال جس کو ہمیں استعمال کرنا ہے، حرام جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے، تو ان میں بھی ہمیں تمیز کا مطلب ہے فرق پتہ ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی فرما برداری والے کام کریں، مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور ہر وقت اس کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے اس پیراگراف کو بار بار غور سے پڑھنا ہے۔ اوکے۔